بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ امام معصوم اگر آپ کو کوئی بتائیں مسئلہ، ایک آدمی نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا، مسجد کوفہ ہے، جناب امیر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے فوراً سوچا شیعہ تھا جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب گھر دہی لے کے جا رہا تھا، پرانے زمانے میں آج کے جیسے برتن ہوتے ہیں، ڈبے ہیں، ایسے نہیں تھے، ایک ظرف تھا اس کے پاس، اس میں دہی رکھی تھی، اس نے مسجد کے باہر نکلا، دیکھا کہ اس میں کوئی نشان بنا ہوا ہے، جیسے کسی نے اٹھا کے کھا لیا وہاں سے۔ اس نے کہا یہ پاک ہے نجس ہے کیا ہے؟ دیکھا اس نے دور ایک کتا بھی جا رہا ہے، اس کتے کے بھی منہ پہ نشان بنا ہوا ہے، جیسے اس نے دہی میں منہ ڈالا ہے۔ وہ اٹھا کے دہی پھینکنے لگا، جناب امیر علیہ السلام آئے، کہا یہ دہی پاک ہے۔ بہت گھبرا کے سن رہے ہیں۔ مولا نے کہا یہ دہی پاک ہے، گھر لے جا کھا لے۔ کہا مولا آپ بھی میرے ساتھ اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ امت کی اصلاح کرتے کرتے مولا کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ اپنی اوقات سے باہر نہیں آنا چاہیے اگر بات واضح ہو رہی ہو، حد سے انسان باہر نہ نکلے۔ اب اس نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ یہ پاک ہے، گھر لے جا کھا لے سے۔ کہا مولا آپ میرے ساتھ اندر مسجد میں تھے، جب میں گیا تھا پہلے سے اندر تھے، میں پہلے باہر آئے میرے بعد، تو آپ کو کیسے پتا معاذ اللہ؟ مولا نے کہا میں تجھے بتا رہا ہوں دہی پاک ہے۔ اس نے اٹھا دہی پھینک دی، نہیں بات مانی، گھر چلا گیا۔ اب ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، ایک جانور کو ذبح کر رہا تھا، اچانک آواز آئی قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، دوڑتا ہوا گیا، کہا کہاں قتل ہو گیا؟ ہاتھ میں چھری، خون بہہ رہا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ وہی آدمی ہاتھ میں خون تھا کیونکہ چھری پھیر رہا تھا بکرے کے گلے پہ، سب لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہی قاتل ہے، ہاتھ میں چھری بھی ہے، خون بہہ رہا ہے، سب نے پکڑ لیا۔ جیسے اسے پکڑا اس نے کہا کہ نہیں میں قاتل نہیں ہوں، لوگوں نے مارنا شروع کیا، اس نے کہا نہیں میں قاتل ہوں۔ اب لے کے آئے مولا کے پاس، مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہا مولا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مولا نے کہا اس دن میں نے کہا تھا نا، پتہ نہیں، میں نے کہا تھا نا وہ دہی پاک ہے۔ کہا اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں؟ مولا نے کہا جس طرح سے اس دن دہی پاک تھی اس طرح سے تو آج بے قصور ہے۔ کہا مولا گستاخی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ مولا نے کہا ایک اور بات سن لے، اس دن اگر تو نے میرے پہ شک نہ کیا ہوتا آج اس میں مبتلا نہ ہوتا۔ وہ جو تو نے شک کیا تھا تو مبتلا ہوا، اگر تو شک نہ کرتا کبھی مبتلا نہ ہوتا۔ تو کہا مولا آپ پھر چھڑوائیں گے؟ مولا نے کہا بھی انتظار کر۔ اب اس کے دم میں دم آیا کہ نہیں بھی کچھ دیر میں فیصلہ ہونے والا ہے میرے حق میں۔ توجہ ہے نا لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اب توجہ کرنے لگا، دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ بھئی شاید ایک مائکروفون اس میں سپیکر اڑ گیا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، میرے خیال میں آواز جا رہی۔ تو عزیزان گرامی اس نے فوراً کہا کہ بھئی مولا آپ پھر فیصلہ کیا دیجیے گا؟ مولا نے کہا تھوڑی سی دیر صبر کر، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں میرے بھی صاحبزادے حسن مشتبہ آنے والے ہیں، فیصلہ میں ان سے کرواؤں گا۔ کیوں؟ مولا آپ خود فیصلہ دے دیجئے، امام وقت بھی ہیں، خلیفہ وقت بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، کوفے کے اندر نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور اس نے آپ ہی کے ساتھ شک کیا۔ مولا نے کہا نہیں، میں اس بیٹے سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں جس نے ابھی یہ نہیں دیکھا نہیں سنا، میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ امامت پہ شک نہ کرو، نہ بھی دیکھا ہو تو وہ جانتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ وہاں سے امام حسن مشتبہ تشریف لائے، اس نے کہا کہ مولا بھی آپ نے کہا تھا اور فوراً آپ کے صاحبزادے آ گئے۔ مولا نے کہا ہاں میں جانتا تھا میرا بیٹا آنے والا۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ مولا نے کہا ہاں۔ امام حسن مشتبہ آئے، امام نے کہا ہاں فلاں درخت کے نیچے جاؤ گے تو ایک بھیڑ، ایک گوسفند ہے جو یہ آدمی ذبح کر رہا تھا، اور قاتل کوئی اور ہے، وہ جس کا قتل ہوا اس کے غلام نے اس کا قتل کیا۔ اچانک ایک مرتبہ غلام آیا، اس نے کہا کہ قتل میں نے کیا تھا۔ اب لوگ اور زیادہ گھبرائے، کہا مولا مقتول ایک قاتل دو، ان میں سے کون قاتل ہے؟ امام نے کہا نہیں قاتل وہی ہے غلام، اس کا آقا ظلم کر رہا تھا، اس نے اپنے آقا کو مار دیا۔ عزیزان گرامی مولا نے فیصلہ دیا، کہا کہ دونوں کو میں آزاد کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے، سب لوگوں نے کہا مولا یہ کیسا فیصلہ؟ مولا نے کہا بالکل فیصلہ درست ہے۔ بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا انہیں سمجھا دیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔
اگر بات واضح ہو جائے کہ آپ یہ سمجھا دیجئے آپ نے فیصلہ کیوں کیا. کہا بابا قرآن کی آیت ہے. محمد وعجل فر. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو مولا نے فرمایا کہ آپ سمجھا دیں انہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. امام حسن مجتبیٰ نے کہا قرآن میں آیت ہے بابا جان کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک نفس کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا بغیر کسی بدلے کے، بغیر یعنی فساد کی نیت سے کیا ہو تو پوری انسانیت کا قتل کیا. لیکن بابا جان پھر وہی قرآن میں آیت ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس غلام نے قتل کیا تھا اپنے آقا کا کیونکہ وہ ظالم تھا. توجہ ہو، وہ ظالم تھا، پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی سزا تھی کیونکہ اس نے قتل کر دیا تھا. اس نے ایک قتل کیا تھا، اس کی سزا بنتی تھی، پھر اس نے ایک جان بھی بچائی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. وہ آدمی مارا جاتا، بے گناہ مارا جاتا کیونکہ سب نے کہا قاتل اور اس نے اقرار بھی کر لیا تھا، تو اس نے اس کی جان بھی بچائی ہے، اس لیے پھر ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں. مولا نے کہا ہاں فیصلہ یہی ہے، وہ ظالم تھا، ظالم کی سزا قتل تھی. تفصیل میں نہیں جا سکتا، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو عزیزان گرامی، فیصلہ یہی ہے معصوم کا کہ جب تک کہ شے معلوم نہ ہو کہ نجس ہے تو ہر چیز پاک ہے.